وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، ربیع الاول 1443 ہجری شروع ہے. ربیع الاول کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. آپ کی ولادت ہوئی جسے میلاد النبی کہا جاتا ہے. میلاد کا معنی بھی ولادت ہے. عربی زبان میں اس کو میلاد کہہ دیتے ہیں، ویسے اردو میں ولادت کہہ دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ایمان والو، میں نے تم پر احسان کیا ہے. دنیا جہان کی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی، لیکن اس طرح کا جملہ کہیں نہیں فرمایا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر فرمایا. دیکھو نا، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک اپنے جسم کو بندہ لے لے، کتنی اللہ کی نعمتیں. اور نعمت کی قدر تب ہوتی ہے جب آدمی سے نعمت چھن جاتی ہے. جب تک نعمت اس کے پاس ہے وہ اس کی قدر نہیں پہچانتا. اللہ نہ کرے کسی آدمی کی نظر بند ہو جائے، اس وقت وہ کہے گا یار آپ کتنی بڑی نعمت. آج عام لوگوں کو بیماریاں ہیں. اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، ہر انسان کی حفاظت فرمائے. شوگر ہے، بی پی ہے، بواسیر ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. جن کو ہے وہ بیچارے پریشان ہیں، جن کو نہیں ہے ان کو قدر نہیں ہے. وہ اس بات کو سوچتے نہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. خیر، یہ ایک الگ عنوان ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. تو فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک ایسی نعمت دی ہے جس کا میں تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. توجہ کرنا. اب ہے ولادت کی خوشی منانا یا نہ منانا. کسی گھر میں مہمان آتا ہے اور مہمان بھی آنے والا جو ہے وہ ان گھر والوں سے اچھا ہے، مال کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے وغیرہ. اب اس مہمان کی آمد پر گھر والے خرچہ کر رہے ہیں، کھانے بنا رہے ہیں، جگہ بنا رہے ہیں، توجہ رکھنا بات کی طرف، اور خوشی منا رہے ہیں جو ہمارے گھر آ رہے ہیں. بڑے بھی خوشی منا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی خوشی منا رہے ہیں.
کسی نے بچے سے پوچھا بیٹا آپ کیوں خوشی منا رہے ہیں؟ چلو بڑا ہو تو کوئی فائدہ ہوگا، کوئی منفعت ملے گی ان کے آنے سے، آپ کو کیا ملے گا؟ کہتا ہمیں اچھے کھانے ملیں گے، اس کی وجہ سے کھانے پکے گئے ہمیں ملے، ظاہری بات ہے۔ مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو مہمان کی آمد پر بڑا خوشی مناتا ہے اس لیے کہ اس نے مجھے فلاں چیز دینے آنا ہے، مجھے اس کی خوشی ہے، کھانے کی مجھے کوئی خوشی نہیں، کھانا تو خیر ہے۔ بچہ خوشی منا رہا ہے کھانے کی، مجھے کھانا ملے گا۔ یہاں پر ہم دونوں نے فیصلہ کرنا ہے، ہم سب نے مل کر، کہ ہم جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی صرف اس لیے مناتے ہیں کہ ہمیں کھانے مل جائیں گے، ہمیں لائٹیں مل جائیں گی، فلاں مل جائے گا، یا ہم اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے لے کے کیا آ رہے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے لیے مشن کیا لے کے آ رہے ہیں، نظام زندگی کیا لے کے آ رہے ہیں۔ اگر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام زندگی لانے پر ہم خوش ہیں تو ہم حقیقت میں خوش ہیں، اور وہ پتہ چلے گا میرے اور آپ کے عمل سے، ہم تعلیمات نبویہ پر عمل پیرا ہیں یا نہیں۔ اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں تو ان کے جو وہ مشن لے کے آ رہے ہیں ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں۔ خوشی بھی کیسے منانی ہے؟ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منا کے دکھائی۔ اب اللہ کے نبی نے خوشی کیسے منائی یہ بھی بات سمجھو۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کتنی دفعہ عید آئی ہے؟ بڑی عید بھی آئی، چھوٹی عید بھی آئی۔ اللہ کے نبی نے کسی عید پر کوئی دھماکہ، کوئی ڈھول، کوئی تماشا کیا ہو؟ کہیں نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عید والے دن آگے پیچھے نمازیں 5 ہیں، عید والے دن نمازیں کتنی ہو جاتی ہیں؟ 6 ہو جاتی ہیں، عید کی نماز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ بتایا کہ خوشی یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اسی آیت میں ہیں، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا اللہ کے نبی کی ہم پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے بالوں کو دیکھ لو، اپنی شکل کو دیکھ لو، اپنے اعمال کو دیکھ لو، اپنے کردار کو دیکھ لو، اپنی زبان کو دیکھ لو، اپنی آنکھ کو دیکھ لو، اپنے کانوں کو دیکھ لو، اپنے لین دین کو دیکھ لو۔ کیا ہم اللہ کے نبی کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، نہیں نہیں نہیں۔ یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ سب کے سامنے حالات ہمارے اتنے بگڑے ہوئے ہیں، کوئی بندہ ہم سے 10,000 قرض مانگتا ہے، ہم دینے کو تیار نہیں، وجہ واپس نہیں ملے گا، پیسے پڑے ہیں، سکا بھائی آ کے مانگنے نہیں دیں۔ ہماری آنکھوں کا کیا حال ہے ہمارے سامنے ہے، ہم زبان سے کتنی گالیاں نکالتے ہیں ہمارے سامنے ہے، کانوں سے ہم کیا کچھ سنتے ہیں ہمارے سامنے ہے۔ میں بھی راستے میں سوچ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک گانا نہیں سنا تھا، اور ہمارا کوئی دن گانا سنے بغیر جاتا نہیں ہے۔ اب تو اللہ ہمارے ہاتھ میں رحم فرمائے کہ ہم نے نعتوں کو بھی گانا بنا دیا پکڑ کے، دور سے پتہ چلتے نہیں نعت بڑی آ رہی ہے، یہ گانا گایا جا رہا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ یہ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ یہ تو وہاں جا کے فیصلے ہو رہے ہیں، یہاں تو چائنا کی لائٹیں لگا لی، مکان بھر لیے، اس سے فیصلہ نہیں ہو رہا۔ یہ تو قبر میں جانے
خوشی میں توجہ کرنا، اللہ کے نبی کی آمد ہے۔ کتنی عمر تھی؟ 63 سال۔ 63 کلو کا کیک بناؤ، بناتے لوگ، کیک بن گیا۔ جو بہت بڑا عاشق ہے وہ 63 من کا کیک بناؤ، بنا لیا۔ گنبد خضرا بناؤ کیک کے اوپر، بنا دیا۔ میلاد النبی لکھو، لکھ دیا۔ اللہ کے نبی کا نام لکھو، لکھ دیا۔ اب کرنا کیا ہے؟ گنبد خضرا پر چھری چلانی ہے۔ جب کیک کاٹتے ہیں کس سے کاٹتے ہیں؟ وہ چھری سے کاٹتے ہیں نا، ذرا گلاب کی پتی سے کاٹتے ہیں۔ لکھا میلاد النبی ہے اور اوپر چاقو چلا رہا ہے۔ اگر تیری اس بات پر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ ایک وہ عاشق رسول تھے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی سے کہا لکھو جو شرطیں ہیں، انہوں نے لکھ دیا من محمد الرسول اللہ، یعنی محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ معنی بنتا ہے۔ تو کافر بولے کہ رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ ہم تو آپ رسول اللہ نہیں مانتے، یعنی کہ محمد بن عبد اللہ کے نبی نے علی المرتضیٰ کو کہا، صحابی ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کچھ ہے، علی یہ رسول اللہ مٹاؤ۔ کیوں؟ فرمایا وہ مانتے نہیں، یہاں محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی نے کہا حضرت قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا رسول اللہ کو مٹاؤں یا کاٹوں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کاٹ دیں، میں آپ قلم دے دیتا ہوں۔ اور آج ہم عاشق رسول بنے پھرتے ہیں، ہم کیک پہ میلاد النبی لکھا ہوا ہے اور اس پہ چھری چلا رہا ہے مسلمان، اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتا ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے۔ یاد رکھنا، ناراض کے ناراض، یہ کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا، ایمان کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ اگر تو عاشق رسول ہوتا تو 5 وقت مسجد میں نظر آتا، اگر تو عاشق رسول ہوتا تیرے چہرے پہ داڑھی سجی ہوتی، اگر تو عاشق رسول ہوتا تیری آنکھوں میں حیا ہوتی، اگر تو عاشق رسول ہوتا تیری زبان پاک صاف ہوتی، اگر تو عاشق رسول ہوتا تیرے کان پاک صاف ہوتے، اگر تو عاشق رسول ہوتا تیرا ملنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول صحیح ہوتا، تیرے رشتہ دار تیری تعریفہ کرتے، تیرا خاندان تیری تعریفیں کرتا، تیرا اوس پڑوس تیری تعریفیں کرتا۔ یار یہ بندہ محمدی ہے، اس کے کردار کو دیکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کے کاروبار کو دیکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کے لباس کو دیکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے۔ آج تو بڑا افسوس ہے مسلمانوں، نام ہمارا کیا ہے؟ غلام رسول۔ نام کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ۔ نام کیا ہے؟ غلام نبی ہے۔ غلام نبی انڈیا کی فلم دیکھ رہا ہے غلام رسول، اور گانے سن رہا ہے اللہ کے غلام مصطفیٰ کا نام، اور بیٹھا بڑا فضول ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ کون سی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگاتا ہے؟ یہ تیرے عمل نے فیصلہ کرنا ہے۔ کیا کسی نے کہا کہ یہ نہ کہتے ہیں یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل تیرا یا تجھے جنت میں لے جائے گا، عمل تیرا یا تجھے کہیں اور لے جائے گا۔ تیرے عمل نے فیصلہ کرنا ہے تو عاشق رسول ہے کہ نہیں ہے۔ صرف نعرے مارنے سے کام نہیں چلتا۔ ایک امیدوار آپ کے پاس آتا ہے، ہمیں جی ووٹ دو، آپ 2 گروہ بن جاتے ہیں۔ توجہ رکھنا میری طرف۔ بعض وہ لوگ ہیں جو اس کی بات مان کر کہتے ہیں اس کو ووٹ دیں گے، اس کو ووٹ دیں گے، اور بعض کہتے ہیں چل یار تقریر سننے کا ہو گیا مسئلہ ختم، کوئی نہیں ووٹ دینا۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کا مطالبہ مجھے ووٹ دو، گروپ 2 بن گئے، ایک بات ماننے والا، ایک انکار کرنے والا۔ جو انکار کرنے والا تھا اس نے جھنڈیاں بھی لگائی تھیں، جھنڈیاں لگانے میں ان کے ساتھ شریک تھا، لائٹیں لگانے میں ان کے ساتھ شریک تھا، فلیکس لگانے میں ان کے ساتھ شریک تھا، کھانا کھلانے میں ان کے ساتھ شریک تھا، سارے کام کرائے۔
سینس کا مسئلہ بہت ہی جبرا، جو ووٹ دینے والا ہے یہ محبت کرنے والا ہے۔ اور اس طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ کیا مطلب؟ تیری خوشی ہو سنت کے مطابق، تیری غمی ہو سنت کے مطابق۔ صرف اس لیے اب آپ نے غور کرنا ہے، اگر ہم اللہ کے نبی کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کی قسم دنیا جو مرضی کہے ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے دل میں محبت رسول ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کر رہے، لوگ ہزاروں آپ کے خلاف جملے بولتے رہے، وہ مالک بھی جانتا ہے اور وہ پیغمبر بھی جانتا ہے، جہاں پر آپ کا درود پہنچتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرا امتی جب درود پڑھتا ہے، فرشتہ میرے پاس آ کر اس کا نام لے کر درود پر پیش کرتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، کہتا ہے جس کے والد دنیا سے چلے جائیں اور وہ اپنے والد سے محبت کرتا ہے، سمجھو جملہ، اس کو اپنے والد سے پیار ہے، اپنے والد سے محبت ہے، فرمایا پھر اس کو چاہیے اپنے والد کا تذکرہ نبی کے پاس کرائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جب تو درود شریف پڑھے گا، تیرا نام اور تیرے باپ کا نام روضہ مبارک میں لکھا جائے گا۔ ذرا سوچ تو صحیح، اگر تیرا والد قبر میں ہو اور تیرے والد کا نام روضے میں لیا جا رہا ہو، ادھر تو درود پڑھ رہا ہے، ادھر فرشتہ تیرا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روضہ مبارک میں کر رہا ہے۔ چھوڑ دنیا کے نعروں کو، دنیا کی باتوں کو، اس مالک کو پتا ہے کائنات کے اندر سب سے بڑا عاشق رسول تو ہے۔ ہر روز تیرے تذکرے مدینے میں ہوتے ہیں، ہر روز تیرا تذکرہ نبی کے پاس ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی اس بات کی ہو، ہمارے لیے لے کے کیا آئے ہیں، آپ نے ہمیں دیا کیا ہے، جس کو مشن رسول کہا جاتا ہے۔ اس بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی نے آ کے ہمیں قرآن سکھایا، نبی نے آ کے ہمیں تعلیم دی، نبی نے آ کے ہمیں دلوں کو پاک صاف کیا۔ آج ہم اگر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے تیار ہیں، پھر تو ہم عاشق رسول ہیں۔ اگر اللہ کے نبی جو کام لے کر آئے ہم ایک کام بھی کرنے کو تیار نہیں، ذمہ داری سے کہتا ہوں اپنے گھر پر 2 کروڑ کی لائٹیں لگا لو، دنیا جہان کہے گی یہ عاشق رسول نہیں ہے، یہ منافق ہے جو نبی کی بات نہیں مانتا، نبی کی اطاعت نہیں کرتا، نبی کی تابع داری نہیں کرتا، نبی کی فرما برداری نہیں کرتا۔ تیری لائٹیں کیا کرے گی، تیری روشنی کیا کرے گی؟ یہ تب ہے جب تیرا اندر روشن ہو، جب نماز کا وقت ہو، تیرا کاروبار بند ہو، نماز پڑھنی ہے، جب خوشی کا وقت آئے، سنت کے مطابق تیری خوشی گزاری جائے، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا نبی خوش ہوگا کہ ہاں میرے نبی کا پیروکار آ رہا ہے، میرے نبی سے محبت کرنے والا آ رہا ہے۔ فیصلہ عمل پہ ہونا ہے دوستو، فیصلہ تیرے کردار نے کرنا ہے، فیصلہ تیرے عمل نے کرنا ہے۔ اگر عمل صحیح ہے تو سب کچھ مل جائے گا، اگر عمل صحیح نہیں پھر اپنی فکر کرنی چاہیے۔ آخری بات سن لو، اللہ نے اپنے پیغمبر کا نام کیا رکھا؟ محمد صلی اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ایک جملہ کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ ایک بندہ صبح پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، شام پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، سردی میں پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، گرمی میں پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اکیلا بیٹھ کے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، لوگوں میں بیٹھ کے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، صبح شام لا الہ الا اللہ۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں اتنا جملہ کوئی پوری دنیا پوری زندگی بولتا رہے، نہ اس کو اللہ ملے گا نہ اللہ کا نبی ملے گا۔ جب کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پورا کرے گا، رب بھی مل جائے گا اور تیرے لب بھی آپس میں مل جائیں گے۔ اللہ نے پیغمبر کا نام رکھا محمد، سارے بولو صلی اللہ
کوئی رشتہ دار تجھ سے تنگ نہ ہو، سارے تیرے ساتھ مل کے رہے۔ تو نے نبی کا نام دیا، تیرے ہونٹ 2 دفعہ ملے، اس سے اللہ نے کہا سمجھ کہ میرا نبی ملانے کے لیے آیا ہے، میرا نبی جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ وہ ہماری شادی پہ نہیں آیا، نہ آئے، ہم 1000 دفعہ دے جائیں گے کیونکہ ہم اس سے بڑے بغیر ہیں۔ وہ یہ فلاں نہیں آیا، نہ آئے، ہم نے ورکا پار دیا ہے، اسی گھاٹا کی طرح یہ نبی کا عاشق ہے، سبحان اللہ۔ وہ نہیں آیا، کوئی مجبوری ہوگی بیچارے کی، پتہ نہیں خرچہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جب تجھے اس نے دعوت دی بحیثیت مسلمان، تیرا یہ فرض ہے اس کی دعوت کو قبول کر اور اس کے کانے میں اس کی خوشی میں شریک ہو، اور مت تانا دے تو کیوں نہیں آیا تھا، نہ تو نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے۔ سنو میرے مسلمان بھائی، اگر ایک مسلمان کے خوش کرنے سے، ایک حرام جانور کتا اس کو خوش کرنے سے اگر مسلمان کی بخشش ہو سکتی ہے، اگر تیری وجہ سے تیرا خاندان خوش ہو گیا، تیرے بہن بھائی خوش ہو گئے، مجھے یقین ہے شاید تیری یہی نیکی تیری بخشش کا بہانہ بن جائے۔ مل جل کے رہنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے پتہ کیا کہا؟ ہم سمجھتے ہیں نماز بہت بڑا عمل ہے، روزہ بہت بڑا عمل ہے، حج بہت بڑا عمل ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، توجہ، ایک بندہ پوری رات عبادت کرتا ہے، پورا سال ہر رات عبادت، اور پورا سال ہر روز روزہ، ایسا ہے کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہو پورا سال ہر رات عبادت، حدیث سنا رہا ہوں، پورا سال ہر روز روزہ رکھتا ہے، آپ بتائیں وہ بندہ کتنا نیک ہوگا؟ وہ نیک ہوگا نا جو ہر رات عبادت کر رہا ہے، ہر روز روزہ رکھ رہا ہے، کتنا نیک ہوگا؟ اللہ کے نبی کا فتویٰ سن، فرمایا جس کا کردار اچھا ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، جو ملنسار ہو، صلہ رحمی کرنے والا ہو، جس سے کوئی ناراض نہ ہو، جس کے دل میں کسی کا بغض کینہ نہ ہو، فرمایا وہ پوری رات عبادت کر کے، پورا دن روزہ رکھ کے، پورا سال، پوری زندگی اس مقام تک نہیں پہنچے گا جہاں پر یہ اچھے اخلاق کے ساتھ وہ مقام حاصل کرے گا جو اللہ جو اس کو مقام دے گا، اس سے یہ مقام اس کو ملنے والا بہت بلند ہوگا۔ اچھا اخلاق، ملنسار۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے گھر میں ٹیلی فون، موبائل، ہاں جی، اور یاد ملنا سی، میں نہ ہو رہا یار کیا کرتا ہوں۔ ہماری عادت یہ بڑی بڑی، اگر کسی کو پیسے دینے ہوں پھر تو سوال میں ہم گھر ہو جائیں، پھر ہم نے کہا میں ہونے نہیں کبھی بھی، اور جب فون کرے گا ہم باہر ہو گئے۔ انسانیت، یہ مسلمانی ہے، ڈب مرنے کا مقام ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور کئی بڑے عقل مند فون سنتے ہی نہیں، اس کو رکھا گیا باپے مامے کو توڑ دو۔ اور ہمارے مسئلہ لکھا ہے اگر آپ انسان ہیں، جب آپ کو ٹیلی فون آ گیا، اگر آپ مصروف ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جب فری ہوں اس نمبر پہ مس کال کال کرو اگر ہمت ہے، اگر بیلنس نہیں مس کال دے دو، اگر اس کو ضرورت ہوگی آپ فون کر لے گا کہ بندہ فری ہو گیا ہے۔ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہو پھر تو پہلی کال پہ ہی، پہلی گھنٹی میں ہاں جی فون اٹھایا جا رہا ہے۔ جب آپ کا کام پورا ہو گیا اب وہ بیچارہ کانوں پہ کان، اب نہیں بند کر، اس کو گلی بند کر دیں۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ اور ہم ہیں عاشق رسول، ہم بہت بڑے عاشق ہیں۔ تیری یہ ایسے عاشقوں میں کیا کہوں کہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ساری زندگی ایک دفعہ جھوٹ نہیں بولا تھا، کبھی جھوٹ کا نام تک نہیں آیا۔ ہم کیسے مسلمان بنے پھرتے ہیں؟ خدا کے لیے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے پھر آپ مجھ پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ میں اللہ کے لیے آپ کو کہوں گا اپنی زندگی کو صحیح کرو، اپنے کردار کو صحیح کرو۔ اللہ کے ہاں اگر آپ عاشق رسول بن گئے، اللہ کے نبی کے ہاں اگر آپ عاشق رسول بن گئے، خدا کی قسم